بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، شعبان مہینے کی آج 14 تاریخ ہے اور مغرب کے ساتھ ہی اسلامی تاریخ کا تبادلہ یا بدل ہو جاتی ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات کا آغاز ہو جائے گا، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ رسم و رواج کو انجام دیتے ہیں عبادت اور اجر کے نام پر، انشاءاللہ میں انہی چیزوں کی حقیقت کا انکشاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کرنے جا رہا ہوں. گویا کہ آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہوگا شب برات کی حقیقت. معزز سامعین اکرام، اس رات میں جو کام کو انجام دیے جاتے ہیں یا عبادتیں کی جاتی ہیں، میں پہلے آپ کو ان میں سے چند ایک کا شمار کرتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں. مثال کے طور پر اس رات کو یعنی شب برات کو شب قدر جیسی فضیلت والی رات سمجھی جاتی ہے، پہلی چیز. اسی طریقے سے جو لوگ اس رات کو شب قدر جیسی رات تصور کرتے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق کہ پورے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس رات میں روزیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور عمریں بڑھائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر عبادتیں کی جاتی ہیں. عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھی جاتی ہے، مسجدوں کو چراگاہ کیا جاتا ہے، دیر رات تک نعت کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد شعلہ بیان تقریریں ہوتی ہیں. اس رات کو بڑی رات تصور کی جاتی ہے، مردوں کی عید یا روحوں کی آمد والی رات تصور کی جاتی ہے، قبروں کی اجتماعی زیارت کی جاتی ہے، اور اس رات میں شب بیداری کی جاتی ہے، آتش بازیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، بعض جگہوں پر پٹاخے بھی داغے جاتے ہیں، حلوے بنائے جاتے ہیں، غسل کیا جاتا ہے، نئے نئے کپڑے اور لباس پہنے جاتے ہیں، اور صلاۃ الفیہ ہزاری نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے وغیرہ. یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں. گزشتہ جمعہ خطبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس مہینے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے. آپ سے اضافی کے طور پر، زیادتی کے طور پر صرف ایک ہی کام کا ثبوت ہے، اور وہ ہے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. 15ویں شعبان کو صرف نہیں، 1 تاریخ سے لے کر کے بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 15 تاریخ تک، 20 تاریخ تک، 25 تاریخ تک، یا اسی طریقے سے مکمل روزہ رکھا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایک عمل. اور اس عمل کی حکمت کیا ہے؟ جب حضرت اسامہ ابن زید نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اس مہینے میں
انسان کے تمام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اضافی کے طور پر یہی روزوں کا اہتمام، اور وہ بھی بہت سارے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اضافی عبادت نہیں تھی، کوئی اضافی قیام نہیں تھا، کوئی اضافی شب بیداری نہیں تھی، کوئی اضافی قبروں کی زیارت نہیں تھی، کوئی اضافی دعاؤں کا اہتمام نہیں تھا، کوئی اضافی کے طور پر اور کوئی عبادت کو انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے تھے۔ اب چونکہ یہ جس دین اور جس شریعت کے ہم پرستار ہیں، ماننے والے ہیں، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مکمل ہو چکا ہے۔ مکہ سے جس دین کا آغاز ہوا تھا، میدان عرفات میں آیت نازل ہوتی ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور اس آیت کے ذریعے سے دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا، اور جمعے کا دن تھا، مغرب سے پہلے کا وقت تھا، اور دین اسلام مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا، آپ جانتے تھے کہ امت محمدیہ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ وجود میں آئیں گے جو میری طرف سنت منسوب کر کے بہت سارے عبادتوں کو انجام دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کرتے ہوئے فرما دیا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2697 میں، کہ جس نے اس دین میں ہمارے اس دین میں نئی چیز کو ایجاد کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے، وہ چیز اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے، وہ چیز بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکار دیا، دین سے خارج کر دیا۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے کہ آپ نے جو کام عبادت کے طور پر کیا ہے ہم اسی کو عبادت کے طور پر کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر اس کا اعلان کیا آیت نمبر 21 میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اب ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم وہی عبادت کریں گے جو شریعت سے ثابت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے یا صحابہ کرام نے بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے، وہی عبادت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو دین سمجھ کر کے، سنت سمجھ کر کے، نیکی سمجھ کر کے ہمارے معاشرے کے اندر کام کو انجام دیے جاتے ہیں، یہ سب کے سب شریعت کا حصہ نہیں ہے بلکہ بدعت کا حصہ ہے۔ اب خصوصی طور پر شب برات، یہ جو لفظ ہے، شب برات کا جو لفظ ہے دو لفظ سے ملا ہے، ایک لفظ ہے شب، اور یہ شب در حقیقت فارسی لفظ ہے، شب کا معنی رات، اور برات یہ عربی لفظ ہے، یعنی ایک فارسی اور ایک عربی دو لفظ مل کر کے ایک رات کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جو دو لفظ ہے، جو فارسی ہے جو ایرانیوں کی زبان ہے، اور دوسرا جو عربیوں کی زبان ہے، دونوں کو ملا کر کے ایک عبادت والی رات کو تصور کیا گیا ہے۔ اور آپ قرآن اور حدیث کے اندر جتنے بھی چیزیں آپ دیکھیں گے عبادت کے طور پر سب عربی میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر لیلۃ القدر، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اسے شب قدر بھی کہا ہے یا ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل لفظ کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ لیلہ بھی عربی لفظ ہے اور القدر بھی کیا ہے؟ عربی لفظ ہے۔ تو دو عربی لفظ مل کر کے ایک رات کا نام بنا ہے یا ایک عبادت کا نام بنا ہے۔ یہاں ایک فارسی اور ایک عربی، یہی بتایا، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ در حقیقت بناوٹی لفظ ہے، ملاوٹی لفظ ہے، ملاوٹی عبادت ہے اور ملاوٹی رات ہے، اس میں کوئی شریعت کا دخل نہیں ہے۔ اگر واقعی اس رات کی کوئی اہمیت ہوتی تو لیلۃ البرآ کے نام سے اس کو تصور کیا جاتا۔ قرآن اور حدیث کے اندر ایسی کوئی رات کا نام آج تک آپ کو نہیں ملے گی، اور نہ ہی کوئی ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں۔
تو یہی نام کافی ہے کہ یہ در حقیقت ملاوٹی عبادت ہے اور ملاوٹی رات ہے، جو ایک لفظ فارسی سے لیا گیا اور دوسرے عربی سے اور اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس رات میں کوئی فضیلت ثابت ہے؟ ایک طبرانی کے اندر اور ابن حبان اور بیہقی کے اندر ایک روایت موجود ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور بہت سارے محدثین اس حدیث کو ضعیف کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی جو خصوصی طور پر جو رات ہے، اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد۔ ایک روایت جس کو امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور تمام لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ان میں سے دو قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، یعنی شرک کرنے والے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، باقی لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کے بارے میں حالانکہ بہت سارے محدثین نے ضعیف بھی قرار دیا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم ضعیف حدیث کو جو آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، ان حدیثوں کا بھی میں مختصراً انکشاف کرنے والا ہوں کہ ضعیف حدیثوں کو کیا معاشرے کے اندر بیان کرنا درست ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 109 میں ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے کوئی ایسی بات کہی جس کے بارے میں نے نہیں کہی ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، حالانکہ نبی سے ثابت نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والا در حقیقت اپنے آپ کو جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ بات نبی سے ثابت ہے یا نہیں۔ اب جو ہمارے معاشرے کے اندر دلیل کے طور پر اس رات کو عبادت والی رات یا شب بیداری والی رات یا اس رات میں بہت کچھ انجام دیے جاتے ان میں سے میں چند ایک کا خلاصہ آپ کے سامنے کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث جو بیان کی جاتی ہے سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 739، اور یہی حدیث ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 1389۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے، لیکن میں پہلے بتاؤں کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں صحیح ہے وہ بھی میں آپ کو وضاحت کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نکل کر چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ سو گئی۔ عائشہ کہتی کہ مجھے نیند نہیں لگی تھی، میں بھی آپ کا پیچھا کیا اور پیچھا کیا یہاں تک کہ آپ بقیع الغرقد تک پہنچے، جسے ہم اور آپ جنت البقیع کہتے ہیں، اصل میں وہ بقیع الغرقد ہے، اس کا نام بقیع الغرقد، جنت البقیع نہیں ہے۔ کسی حدیث کی کتاب میں جنت البقیع کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا نام ہے بقیع الغرقد، اور یہی وجہ ہے کہ جنت البقیع کہہ کر کے بہت سارے لوگ مٹی بھی چرا کر لاتے ہیں اور اپنے قبر میں دفن کے وقت جو رکھ لیتے ہیں۔ ان کا یہ تصور ہے کہ عذاب قبر نہیں ہوگا، یا وہاں کی جو مٹی لا کر قبر میں رکھے گا اسے جنت مل جائے گی وغیرہ۔ بہرحال تو بقیع الغرقد میں گئے اور وہاں پر دعا کی، پھر جو ہے
گھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے میں بھی گھر آ گئی. یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تو نے میرا پیچھا کیوں کیا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو عائشہ کہتے اللہ کے رسول میں سمجھی کہ شاید کسی ازواج کے پاس آپ چلے گئے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا تمہیں اللہ اور اس کے رسول پر اس بات کا یقین نہیں ہے کہ وہ کسی کی خیانت نہیں کرتے؟ لہٰذا میں اس وجہ سے گیا تھا کہ ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب. یہ حدیث بیان کی جائے گی آج رات میں جس بھی جگہ پر محفل منعقد ہوگی، یہ حدیث ضرور بیان کی جائے گی. اسی لیے میں جمعہ میں پہلے بیان کر دیتا ہوں آپ کو، اور سن لیجئے اس حدیث کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو آسمانی دنیا پر آئے، اور آ کر کے اللہ رب العالمین نے بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا. اسی لیے میں گیا دعا کرنے کے لیے. بنو کلب عرب میں کوئی ایک قبیلہ تھا جسے بنو کلب کے نام سے مشہور تھا، اور وہ بکریاں بہت زیادہ رکھتے تھے. تو جتنے ان کی بکریاں ہیں اور ان کے بکریوں کے بال جو ہیں ان کے برابر لوگوں کی مغفرت ہوئی. اسی لیے میں جا کر کے دعا کی تھی، مغفرت کی دعا کی تھی. اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، نقل کرنے کے بعد خود کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے. اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اور بھی دیگر محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر یحییٰ اور حجاج بن ارطا یہ دو ایسے راوی ہیں جنہوں نے جس حدیث کو امام محدثین یا محدثین کے نظر میں مدلس کہا جاتا ہے، یعنی یہ حدیث اپنے استاد سے سنے بغیر کہہ دیتے تھے کہ میں نے اپنے استاد سے حدیث کو سنا، بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جن سے یہ روایت کرتے ہیں ان کا زمانہ اور ان کا زمانہ دونوں کا زمانہ الگ ہے. لہٰذا اس بنیاد پر محدثین اکرام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. بعض محدثین نے اس حدیث کو نہ صرف ضعیف بلکہ موضوع قرار دیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کے برعکس ایک صحیح حدیث موجود ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث موجود ہے، اور اس میں وضاحت کے ساتھ ہے، اور اس میں کسی رات کی تعین نہیں ہے، تخصیص نہیں ہے کہ کس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد گئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پہلی بات. دوسری بات، اس حدیث کے بارے میں اگر یہ حدیث صحیح بھی مان لی جائے، اس حدیث کو صحیح بھی مان لی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ آپ شعبان کی 15ویں تاریخ کو گئے، اور اس کے بعد آپ کبھی نہیں گئے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام بھی جاتے، لیکن کسی بھی صحابی سے اس کا ثبوت نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو قبر کی زیارت کے لیے گئے. تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سرزمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جاتے ہیں، اور اس انداز میں جاتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی علم نہیں ہوتا. اچھا یہاں پر بتائیے کہ شہر جگتیال میں جو قبر کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے جو بڑے امام صاحب ہیں کیا صرف وہ اکیلے جاتے ہیں یا تو پورے جماعت کے لوگ، مسجد کے لوگ، گھر گھر کے لوگ جاتے ہیں؟ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے، کسی کو معلوم نہیں، اور ابھی جو قبر میں جائیں گے تو اب مسجد میں داخل ہو رہی ہیں، اور جو چونا لگایا ہوا یہی بتا رہا ہے کہ آج جو ہے شب برات ہے اور قبرستان جانے والی رات ہے. سب کو معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو اہلیہ کو معلوم نہیں ہے جس حجرے میں آپ ہیں، اور یہاں پر جو جا رہے ہیں تو پورے جگتیال والے کو، پورے تلنگانہ والے کو، پورے ہندوستان والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آج جو ہے قبرستان جا رہے ہیں. تو
اگر مان بھی لیا جائے کہ حدیث صحیح ہے تو بھی ہم اکیلے جا سکتے، اگر کوئی جانا چاہے تو اکیلے جائے اور کسی کو علم نہ ہو، اگر حدیث کو صحیح بھی مان لی جائے. یہ ہمیں اور آپ کو جو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو عمل کو انجام دیے جاتے ہیں در حقیقت یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اور ایک کام جو کیا جاتا ہے وہ یہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ آ جائے تو اس رات میں شب بیداری کرو اور اگلے دن روزہ رکھا کیا کرو. اس حدیث کے اندر ابو بکر بن ابو صبرہ ایک راوی ہے جو کذاب ہے، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ، ابن المدینی رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو نہ صرف ضعیف بلکہ موضوع من گڑت حدیث قرار دیتے ہیں. اور اس حدیث کے اندر جو یہ بتایا گیا کہ رات میں کیوں شب بیداری کرو، اس وجہ سے کہ اللہ جو ہے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، پہلے آسمان پر آ کر کے کہتا ہے کہ کون مغفرت کی دعا کرنے والا ہے میں اسے بخش دوں، کون روزی کی درخواست کرنے والا ہے میں اسے رزق عطا فرماؤں، وغیرہ وغیرہ کرتا ہے. اگر اس کے برعکس ہم صحیح بخاری کا مطالعہ کریں گے 1145 نمبر کی حدیث، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ ہر رات جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہتا ہے، آخری حصہ جب باقی رہتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اللہ آ کر کیا کہتا ہے مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، کون مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں. مَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، کون مجھ سے کچھ مانگے میں اسے عطا کروں. مَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کون مجھ سے مغفرت کی دعا کرے میں اسے بخش دوں. یہ اللہ ہر رات کہتا ہے. گویا کہ جو شب برات مناتے ہیں اگر اس حدیث کو ان کے سامنے پیش کی جائے تو اس بندہ کے لیے، اس انسان کے لیے ہر رات شب برات ہے. ہر رات کیا ہے؟ شب برات ہے. کیونکہ آپ جس حدیث کی بنیاد پر شب بیداری کر رہے ہیں کہ اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے، تو صحیح بخاری کے حوالے سے 1145 نمبر کی حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین ہر رات کو آسمان میں آتا ہے، پہلے آسمان پر. جس طریقے سے آنے کا اس کا حق ہے اس طریقے سے آتا ہے اور اس طریقے سے اللہ صدا لگاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر رات شب برات ہے. پھر آپ ہر رات کو شب بیداری کیجئے اور اللہ سے دعا مانگیے، کیونکہ اللہ تو ہر رات آتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور واٹس ایپ گروپ میں، سوشل میڈیا پر یہ بھی کہتے ہیں کہ آج رات اللہ کے یہاں ہمارے اعمال کو پیش کیے جائیں گے، لہٰذا تم کیا کرو، شب بیداری کرو، خوب عبادت کیا کرو، نعت خوانی کا اہتمام کیا کرو، وغیرہ وغیرہ. تو میں کہتا ہوں کہ صحیح بخاری کے حوالے سے ایک حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2565 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے یہاں، ہفتے میں 2 دن، ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے یہاں بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو پھر ہر پیر اور ہر جمعرات آپ کے حساب سے شب برات ہے، آپ کیونکہ اس دن تو اللہ کے یہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا آپ اس رات کو بھی شب بیداری کیجیے. بہت سارے لوگوں نے اس طریقے سے شب قدر جیسی عبادت کو تصور کرتے ہوئے، شب قدر والی عبادت کو تصور کرتے ہوئے اور اس کی رات کو تصور کرتے ہوئے اس رات میں شب بیداری کرتے ہیں. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو ایک اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، قیام لیلۃ النصف لم یثبت منہ شیء من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ. لطائف المعارف کتاب ہے، اس کتاب کے اندر حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان یعنی 15ویں رات میں جو 15ویں شعبان کی رات میں جو شب بیداری کرتے ہیں اور قیام کا اہتمام کرتے ہیں، جاگتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اصحاب سے کچھ بھی اس کا ثبوت نہیں ہے، اس کا کچھ بھی ثبوت نہیں ہے. لہذا
خلاصہ کلام یہ ہے مسلمانوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ امت روایت میں کھو گئی، یہ امت روایت میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جو صحابہ کرام سے ثابت ہے، ہم اسی طریقے سے عمل کریں، کیونکہ اور ساری بدعتوں کو ہم چھوڑ دیں۔ آج ہم جو انجام دیتے ہیں، ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں اسی کو دین تصور کرتے ہیں، اسی کو دین تصور کرتے ہیں۔ کرناٹکا ہائی کورٹ نے حجاب کے خلاف جو فیصلہ سنایا ہے تو اس نے دلیل کے طور پر کیا بات کہی؟ یہی بات کہی کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں۔ ان جاہلوں کو کیا معلوم ہے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ اگر آپ پورے ہندوستان کا سروے کریں گے تو مشکل سے 5-6 صوبے ایسے ہوں گے جہاں کی بچیاں، جہاں کی عورتیں برقع کا استعمال کرتی ہیں، باقی بے پردہ گھومتی ہیں۔ تو جب بے پردہ وہ گھومیں گی تو یہی تو ان کے لیے اسلام بنے گا کہ دیکھو اگر اسلام کا لازمی حصہ ہوتا تو پورے عورتیں پردہ کرتی، پورے عورتیں پردہ نہیں کر رہے، برقع نہیں کر رہے، اس کا مطلب کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ آج ہم اور آپ جس چیز کو انجام دے رہے شریعت سمجھ کر کے، شریعت کا اس کا حصہ نہیں ہے، عوام سمجھتے ہیں، غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے لوگوں نے شب معراج کو ترک کیا، چھوڑا، آج سے 6-7 سال پہلے آپ کے شہر جگتیال میں تقریباً مساجدوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا، عبادت والی رات تصور کی جاتی تھی، عبادت والی رات تصور کی جاتی تھی، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عبادت والی رات ہے، اور ہر جگہ پر لوگ عبادت کے نام پر اس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، بڑے اچھے طریقے سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ جس دن لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا، شب معراج کے نام سے لوگ اس کی رات کو عبادت کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا حصہ نہیں ہے، بلکہ انسان کا بنایا ہوا حصہ ہے۔ اور الحمدللہ تقریباً 99% لوگوں نے شب معراج کو منانا چھوڑ دیا ہے۔ پھر میں آج آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ سے امید کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شب برات اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس رات میں شب بیداری کرنا، حلوے تقسیم کرنا، نئے کپڑے پہننا، خصوصی طور پر نمازوں کا اہتمام کرنا، مردوں کی عید والی رات تصور کرنا اور قبروں کی زیارت کرنا، جس دن لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس منبر سے میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ چند سال کے بعد اس رات کا بھی لوگ اہتمام کرنا چھوڑ دیں گے، اور بہت سارے جو معتدل مزاج کے علماء ہیں، احناف علماء، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ رات عبادت کی رات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح اسلام سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعتوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین جب تک تو زندہ رکھ، کتاب و سنت پر چلنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، جو بیمار کی حالت میں ہے اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب کریم جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جس دن اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام کی حالت میں بلا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم۔